السلام علیکم مرحبا فی عربک ود منیحہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے صفت اور موصوف کے قواعد سمجھے تھے۔ آج کے لیسن میں ہم ایک زبردست کوئز سولو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس کوئز کو میرے ساتھ اچھی طرح سے سمجھیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ سب کو اس کا لنک پرووائڈ کروں گی جو کہ آپ خود سولو کریں گے، جس میں آپ کے انشاءاللہ اسکور بھی ہوں گے جو آپ مجھے نیچے کامنٹس میں بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ کا پہلا سینٹینس ہے ھذا ولد، ھذا ولد، آگے ڈیش ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس کے آگے کیا آئے گا، کس طرح ہم اسے سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپشن اے ہے کبیرۃ، آپشن بی صالح، آپشن سی جمیلۃ۔ اب آپ سوچ کر بتائیں کہ اس میں سے کیا آئے گا۔ ھذا ولد کبیرۃ صالح جمیلۃ۔ صحیح جواب ہے صالح۔ ھذا ولد صالح، یہ ایک نیک لڑکا ہے۔ ھذا ولد صالح، یہاں ولد لڑکا مذکر ہے اس لیے اس کی صفہ بھی مذکر ہی آئے گی، یعنی کہ صالح۔ کبیرۃ اور جمیلۃ یہ دونوں مؤنث ہیں کیونکہ ان کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تا مدورہ کہتے ہیں ہم اس تا کو۔ اس کے لاسٹ میں یہ تا ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ مؤنث ہے، جبکہ ھذا ولد یہ مذکر ہے ولد، تو اس کے ساتھ صفہ بھی مذکر آنی چاہیے، اس لیے یہاں پر کبیرۃ اور جمیلۃ دونوں غلط ہوں گے۔ ھذا ولد صالح۔ سیکنڈ سینٹینس ہے آپ کا الکتاب ڈیش مفید، الکتاب ڈیش مفید۔ اب آپ بتائیں کہ اس فل ان دی بلینک میں کیا آئے گا۔ جدید، جدیدۃ، الجدید۔ صحیح جواب ہے الجدید۔ الکتاب الجدید مفید، الکتاب الجدید مفید۔ نیو بک فائدے مند ہے، نیو بک فائدے مند ہے۔ اب یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیں، اگر موصوف پر الف لام ہو تو صفہ پر بھی الف لام آنا ضروری ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی الف لام ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے، اور جس پر الف لام نہیں ہوتا وہ نکیرہ ہوتا ہے، جس کا مطلب کہ کسی بھی عام چیز کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس لفظ ہے کتاب، اگر ہم اسے پڑھیں کتابن بغیر الف لام کے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی عام سی کتاب، لیکن اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے گا الکتاب تو اس کا مطلب ہم کسی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم اس سے مراد قرآن لے لیں الکتاب، تو یہ فرق ہے نکیرہ اور معرفہ میں۔ معرفہ اور نکیرہ اکثر آپ لوگ نے ہندی اور اردو میں پڑھا ہی ہوگا، تو بس اگر صفہ نکیرہ ہوگی تو موصوف بھی نکیرہ ہوگا، اور اگر صفہ معرفہ ہوگی تو موصوف بھی معرفہ ہوگا۔ کیونکہ الکتاب معرفہ ہے، اس پر الف لام ہے، اس لیے ہم الجدید پر ٹک کریں گے۔ الکتاب الجدید مفید، الکتاب الجدید مفید۔ نیو بک کیا ہے؟ فائدے مند۔ اگلا جملہ ہے آپ کا ھذا ڈیش جمیل، ھذا ڈیش جمیل۔ آپشن اے بیت، آپشن بی سیارۃ، آپشن سی شجرۃ۔ صحیح جواب ہے بیتن۔ ھذا بیت جمیل، یہ ایک پیارا گھر ہے۔ ھذا بیت جمیل، یہاں اسم اشارہ ھذا مذکر استعمال ہوا ہے اور صفہ جمیل بھی مذکر ہے۔ دیکھیں نا، ھذا مذکر ہے اور صفہ جو ہم جمیل ہے یہ بھی مذکر ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر جمیل کا موصوف جو چیز بھی ہوگی وہ مذکر ہی ہوگی کیونکہ صفہ مذکر ہے۔ ہم ھذا سیارۃ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سیارہ مؤنث ہے، شجرۃ نہیں کہہ سکتے کیونکہ شجرۃ بھی مؤنث ہے، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ بیتن آئے گا۔ ھذا بیت جمیل، یہ ایک پیارا گھر ہے۔ ھذا بیت جمیل۔ الولد ڈیش
ذكي الولد داش ذكي صالحة صالح الصالح. صحیح جواب ہے الصالح. الولد الصالح ذکی نیک لڑکا ذہین ہے. الولد الصالح ذکی نیک لڑکا ذہین ہے. یہاں پر دیکھیں پھر سے وہی رول اپلائی ہوا ہے. الولد پر الف لام ہے اور یہ مذکر ہے تو اس کی صفہ بھی الف لام والی ہوگی اور مذکر ہوگی یعنی الصالح. الولد الصالح ذکی نیک لڑکا انٹیلیجنٹ ہے. ڈیش بنت صغیرۃ ڈیش بنت صغیرۃ ھذا ھذہ ھؤلاء. صحیح جواب ہے هذه بنت صغیرۃ. یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے. هذه بنت صغیرۃ. بنت لڑکی ہے مؤنث اس لیے اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی مؤنث کا ہی استعمال ہوگا یعنی هذه. یہاں پہ ہم هذا یا هؤلاء نہیں لگا سکتے. هذه بنت صغیرۃ یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے. المدرسۃ ڈیش کبیرۃ. المدرسۃ ڈیش کبیرۃ. قدیمۃ القدیمۃ قدیم. صحیح جواب ہے القدیمۃ. المدرسۃ القدیمۃ کبیرۃ. پرانا مدرسہ بڑا ہے. المدرسۃ القدیمۃ کبیرۃ. پرانا مدرسہ بڑا ہے. المدرسہ تو مؤنث بھی ہے اور اس پر الف لام بھی ہے اس لیے اس کی صفہ بھی مؤنث اور الف لام والی ہوگی یعنی القدیمۃ. المدرسۃ القدیمۃ کبیرۃ. ھذا قلم ڈیش ھذا قلم ڈیش الجدید جدید جدیدۃ. صحیح جواب ہے جدید. ھذا قلم جدید یہ ایک نیو پین ہے. ھذا قلم جدید یہ ایک نیو پین ہے. قلم نکرہ ہے یعنی اس پر الف لام نہیں ہے اور یہ مذکر بھی ہے اس لیے اس کے صفہ بھی بغیر الف لام کے اور مذکر آئے گی جدید. ھذا قلم جدید یہ ایک نیو پین ہے. ھذہ تفاحۃ ڈیش ھذہ تفاحۃ ڈیش لذیذۃ لذیذ حامض. صحیح جواب ہے لذیذۃ. ھذہ تفاحۃ لذیذۃ یہ ایک لذیذ سیب ہے. ھذہ تفاحۃ لذیذۃ. تفاحۃ سیب گول تا کی وجہ سے مؤنث ہے اس لیے اس کے صفہ بھی مؤنث ہی آئے گی یعنی لذیذۃ. ھذہ تفاحۃ لذیذۃ. ھذہ سیارۃ ڈیش جدید جدیدۃ صالح. صحیح جواب ہے جدیدۃ. ھذہ سیارۃ جدیدۃ یہ ایک نیو کار ہے. ھذہ سیارۃ جدیدۃ. سیارۃ گاڑی مؤنث ہے اس لیے صفہ بھی مؤنث ہوگی جدیدۃ. نہ ہم یہاں جدید لگا سکتے ہیں اور نہ صالح لگا سکتے ہیں. ھذہ سیارۃ جدیدۃ یہ ایک نیو کار ہے. سیارہ کہتے ہیں کار کو. ھذہ شجرۃ ڈیش ھذہ شجرۃ ڈیش کبیرۃ الکبیرۃ کبیر.
صحیح جواب ہے کبیرتن شجرتن. ہذہ شجرتن کبیرتن، یہ ایک بڑا درخت ہے. ہذہ شجرتن کبیرتن، یہ ایک بڑا درخت ہے. شجرتن درخت، نکیرہ مؤنث ہے. دیکھیں شجرتن نکیرہ بھی ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مؤنث ہے، اس کے لاسٹ میں یہ گولتا آ رہی ہے. تو اب اس کے ساتھ جو ہم صفہ لگائیں گے وہ بھی الف لام والی ہوگی اور وہ بھی نکیرہ ہوگی. کبیرتن، الکبیرتو پہ الف لام آ گیا ہے، یہ صفہ مؤنث تو ہے لیکن اس پر الف لام آ گیا ہے. اور کبیرن یہ مذکر ہے، اس پر نہ تو الف لام ہے اور یہ صفہ ہے بھی مذکر، تو کبیرتن ہی سے سوٹ کرتی ہے اور وہی اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے کیونکہ اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور نکیرہ ہے. ہذہ شجرتن کبیرتن، یہ ایک بڑا درخت ہے. تو آپ سب نے دیکھا عربی میں صفہ اور موصوف کا آپس میں پکا جوڑ ہے. مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث اور الف لام والے موصوف کے ساتھ الف لام والی ہی صفہ آئے گی. تو کوئز ہم نے اچھے سے سمجھ لیا. اب اس ویڈیو کے نیچے جو پہلا کامنٹ ہے اس میں نے اس کوئز کا لنک دے دی ہے جسے آپ اپنا ٹیسٹ سمجھ لیں. آپ لوگوں نے اسے سالو کرنا اور پھر نیچے کامنٹ پہ مجھے اپنے سکور لازمی بتانے ہیں. جب آپ کوئز سالو کریں گے تو اینڈ پر اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا ویو سکور. آپ لوگ نے وہاں پر کلک کرنا ہے، اپنے سکورز یعنی کہ نمبر آپ نے دیکھنے اور مجھے نیچے کامنٹس میں بتانے ہیں تاکہ مجھے پتا لگے کہ کسے کتنا سمجھ آئے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے مع السلامہ.